الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. یہ نواں پارہ ہے اور ساتواں رکوع ہے اور سورہ اعراف کی 145 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے والے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو دیدار کی خواہش کا اظہار کیا تو دیدار تو نہیں ہوا لیکن بہت ساری عظمتیں آپ کو وہاں پہ حاصل ہوئیں. یعنی آپ کو رسالات سے نوازا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا. تو اب اسی کی رسالات کیا ہے، اسی کی تفصیل جو ہے اس آیت کریمہ میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. اور ہم نے اس کے لیے لکھ دیا تختیوں میں من کل شیء موعظہ، ہر چیز کی نصیحت، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، اور فرمایا کہ اے موسیٰ آپ اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنے قوم کو حکم دو کہ اس میں سے اچھے کو وہ اختیار کر لیں. سأوریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں کا ٹھکانہ دکھاؤں گا. اب اس کی تشریح اور اس کی تفصیل میں جو مفسرین فرماتے ہیں کہ کتبنا، اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ہم نے لکھ دیا. کتاب توریت جو ہے پہلے لوح محفوظ پہ تھا، اور توریت ہی نہیں بلکہ ہر کتاب پہلے لوح محفوظ پر، دنیا قائم بھی نہیں ہوا اس سے پہلے ہی لوح محفوظ پر ہر کتاب موجود تھی. اب جب کتاب نازل کرنا ہوا، اتارنا ہوا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرشتے کے ذریعے سے یا ڈائریکٹ، جیسے کہ کتاب توریت کو اللہ فرما رہا کہ ہم نے اسے لکھ دیا. تو کیا لکھ دیا؟ یعنی خود اللہ نے تو لکھا نہیں، فرما رہا کہ ہم نے لکھ دیا، لیکن اس کو فرشتے کو حکم دیا. اور یہی مہینہ، یہی تاریخیں تھیں، یعنی جو چاند نکلا ہے
کہ جب توریت دینا ہوا موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ کتاب توریت کو لوح محفوظ سے لے کر کے اسے لکھ کر کے موسیٰ کو عطا فرماؤ، موسیٰ کو دو۔ تو 1 ذی الحجہ یعنی جو تاریخ جو چل رہی ہے اس کے 1 تاریخ سے لکھنا شروع ہوا اور 9 تاریخ تک کتاب توریت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے لکھوا کر کے اور کوہ طور پر آپ کو عطا کیا۔ کسی روایت میں ہے کہ 7 تختی تھی، کسی میں روایت ہے کہ 10 تختی تھی۔ اب وہ تختی کس چیز کی تھی اس کی بھی مختلف روایت ہے، کہ زبرجد کا تھا یا پتھر کا تھا یا لکڑی کا تھا، مطلب کئی روایتیں ہیں۔ بہرحال تختی تھی اور اس کی لمبائی چوڑائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر، یعنی 10 ہاتھ لمبا۔ تو اس میں پوری کتاب توریت کو لکھی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ دیا تختیوں میں، لہو موسیٰ علیہ السلام کے لیے، موسیٰ کے لیے۔ اب کیا لکھا؟ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہر چیز کی نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل، یعنی اس میں علم شریعت بھی تھا، علم طریقت بھی تھا، علم معرفت بھی تھا، بلکہ اسی میں نہیں جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، خاص کر قرآن مجید، کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں ہر طرح کا علم ہوتا ہے۔ تو ہر طرح کا علم ہے، شریعت کے احکام، علم سیاست، سیاست والوں کے لیے، شریعت جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، جن پہ دین کے احکام نافذ ہوتے ہیں، ان کے لیے شریعت کے معاملات، اور اس میں بہت سارے اسرار و رموز، اللہ کے بھید ہیں کتابوں میں، چاہے وہ کتاب توریت ہو یا کتاب قرآن مجید ہو، وہ اللہ والوں کے لیے، نبیوں کے لیے۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور جس پہ کتاب اتاری گئی ہے اس کے لیے ہوتا ہے۔ علم شریعت دلیل والوں کے لیے، علم معرفت دل والوں کے لیے، اور علم حقیقت جو ہے وہ سر والوں کے لیے۔ یعنی کتاب ایک ہے مگر علم کئی طرح کے ہیں اس کے اندر۔ یہ جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ تو صرف علم شریعت کا بیان ہے، مگر اسی آیت سے، انہی آیتوں سے صوفیہ کے ہاں جائیں گے تو وہ اس کا اصل، اس کا جو ہے کچھ اور بھید بیان کریں گے۔ تو یہ علم ان کو عطا کیا گیا ہے، اور یہ سینہ بسینہ، یہ کتاب میں چھپا نہیں رہتا ہے، یہ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اپنا بھید اگر مردے پہ ڈال دوں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اپنا بھید میں پہاڑ پہ ڈال دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، سمندر پہ ڈال دوں سمندر خشک ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھید کہاں سے ملا؟ ہے تو سب قرآن ہی سے، قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز تو ہے نہیں۔ تو اسی قرآن کو ہم آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی جو دیکھ رہے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ علم شریعت ہے جو دلیل والوں کے لیے لکھ دیا گیا۔ دلیل والے اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیز ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، یہ چیز ایسے کرنا چاہیے۔
اور اسی میں انہی آیتوں سے بہت سارے اسرار بھی حل ہوتے ہیں، بھید کی باتیں کا کہتے ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں، لیکن وہ سب کو نہیں حاصل ہے یہ چیز، یہ بہت خاص لوگوں کو علم طریقت، علم معرفت، علم حقیقت والوں کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ ابھی بات کا جو لفظ ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے یہ چیز۔ اور پھر جو علم شریعت ہے اس میں بھی کئی طرح کے احکام ہیں۔ بعض احکام وہ ہیں جو فرض ہیں، بعض احکام وہ ہیں جو فرض تو ہیں مگر سب کے لیے نہیں ہیں، بعض احکام وہ ہیں جو بہتر ہیں، بعض احکام وہ ہیں جو جائز ہیں، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، کسی کو قرض دے رہا ہے تو اس کی تحریر لکھنا، حج کر لیا ہے تو حج کرنے کے بعد شکار کرنا، یہ چاروں قرآن میں ہے، لیکن چاروں کا درجہ الگ ہے۔ نماز فرض ہے سب کے لیے، زکوٰۃ فرض ہے مگر مالداروں کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے۔ قرض دے رہا ہے تو اس کو دو گواہوں کی موجودگی میں اس کی تحریر بنانا، یہ بھی قرآن میں ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ فرض نہیں ہے، بہتر ہے۔ حج کرنے گیا، حج میں شکار منع ہے، یہاں تک کہ جو بھی نہیں مار سکتا ہے، لیکن حج کر لیا اس کے بعد شکار کرنا جائز ہے۔ تو یہ فرض سب کے لیے، اور پھر کیا کہتے ہیں ایک فرض جو سب کے لیے نہیں ہے، پھر ایک کام وہ ہے جس کو کہا کہ بہتر ہے، ایک کام وہ ہے جس کو کہا کہ جائز ہے۔ تو یہ سب فرق کس نے کیا؟ یہ فرق کرنا نبیوں کا کام ہے۔ اگر بغیر نبی کے یہ قرآن کسی کو مل جاتا تو کچھ بھی نہیں سمجھ پاتا، وہ اس کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا وہ۔ تو یہ نبیوں کے تھرو جو کیا کہتے ہیں تو کتاب کو دیا گیا ہے، نبیوں کے ذریعے جو دیا گیا ہے کہ حکم اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اس حکم کو کیسے ادا کرنا ہے، اس حکم کو کیسے ہم اس پہ عمل کریں گے، اس کا جو طریقہ ہے یہ نبی ہی بتاتے ہیں۔ اور نبی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم تو ہے لیکن کس درجے میں ہے، یہ فرض کے درجے میں ہے کہ واجب کے درجے میں ہے، جائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو یہ سب ساری تفصیل بتانا یہ نبیوں کا کام ہے۔ تو یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کو سارے علوم عطا کیے جائیں۔ تو اسی قرآن میں علم شریعت بھی ہے، علم طریقت بھی ہے، علم معرفت بھی ہے، علم حقیقت بھی ہے، اور اس کا پورا علم جو ہے نبی کو ہوتا ہے، نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ یہی مطلب اس آیت کریمہ کا کہ ہم نے اپنے رسالات سے ان کو نوازا، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، جس میں ہر چیز کی نصیحت ہے، وہ تفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے۔ تو کس کو دیا؟ یہ ہم کو آپ کو نہیں۔ اللہ فرما رہا کہ میں نے موسیٰ کو دیا، ایسا نہیں کہ ہم کو آپ کو دیا۔ اسی طرح قرآن بھی وہی ہے، قرآن میں بھی ہر چیز کا تفصیل ہے، ہر چیز کی نصیحت ہے، لیکن کس کو دیا گیا؟ ہم کو آپ کو نہیں دیا گیا ہے، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اب ہمارے آپ کے لیے کیا ہے؟ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اپنے قوم کو حکم دے دو کہ اس میں سے جو احسن ہے اسے حاصل کر لیں، یعنی جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، جو ضروری ہیں تمہاری قوم کے لیے، آپ یہ چیز ان سے کہہ دو کہ وہ چیز اس میں سے حاصل کر لیں۔ بقیہ ساری چیز جو ہے اس کے اندر وہ تو نبی کے لیے ہوتا ہے، یا نبی جس کو بتا دیں وہ صحابہ کی جماعت ہے، اور پھر ان کے تھرو کیا کہتے ہیں وہ اولیاء کو ملتا ہے۔ سأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں فاسقین کا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ تو فاسقین سے مراد یا تو فرعون کو لے لیجئے کہ چونکہ فرعون کا زمانہ تھا، وہ فرعون ہلاک ہوا نافرمانی کی وجہ سے، تو فرعون
کا جو علاقہ تھا، اس کا جو ملک تھا، ملک مصر تھا. یعنی اے موسیٰ، آپ کو دیدار نہیں ہوا تو آپ اس کا افسوس نہ کریں. میں آپ کو کتاب توریت دے رہا ہوں، اور کتاب توریت میں ہر چیز کی نصیحت، ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. وہ میں آپ کو عطا کر رہا ہوں جو کسی اور نبی کو ابھی تک عطا نہیں کیا گیا. کتاب توریت کے اندر علم غیب بھی تھے. حضرت کعب احبار یہ صحابی تھے. ایک مرتبہ ان کا گزر مقام صفین سے ہو رہا تھا، تو ان کے ساتھ ایک صحابی اور تھے. ان سے انہوں نے کہا کہ یہ جو صفین کا جو علاقہ ہے جہاں سے ہم لوگ چل رہے ہیں اس وقت، جہاں ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہاں سے خون کی بو آ رہی ہے، یہاں بہت سے مسلمانوں کا خون بہے گا. تو ان کے ساتھی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ یہاں خون بہے گا، اور وہ بھی بہت سے مسلمانوں کا خون بہے گا، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ کہا تو آپ کے پاس توریت کا علم تھا. تھے صحابی، قرآن کے ماننے والے تھے، لیکن کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی پیدائش تھی، تو وہ کتاب توریت کے بھی وہ جانکار تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے کتاب توریت میں پڑھا ہے، اس لیے کہ کتاب توریت میں دنیا میں جو چیز جہاں بھی ہونے والی ہے ہر چیز کا بیان اس کے اندر موجود تھا، اور وہ میں جانتا ہوں. تو کتاب توریت سے میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں خون، ایک دن خون بہے گا اور بہت سارے مسلمان یہاں پہ قتل کیے جائیں گے. تو غالباً وہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دھوکے سے جنگ ہو گئی تھی، ان لوگوں کی مرضی تو نہیں تھی، لیکن منافق لوگ اس میں لگے ہوئے تھے. منافقوں سے ہر دور میں نقصان پہنچا ہے. منافق لوگ لگے ہوئے تھے اندر، اب وہ ان لوگوں نے رات میں کیا کہتے ہیں حملہ کروا دیا اور بہت سارے لوگوں کا خون بہا. تو غالباً اس طرح بھی اشارہ رہا ہوگا، اور اس کے بعد بھی بہت سارے جو ہے موقع آئے ہوں گے کہ وہاں پہ خون بہے ہوں گے. یا آج بھی جو کیا کہتے ہیں ان سب ملکوں میں، عراق وغیرہ میں جو اب قریب پھیلی ہوئی ہے، عراق میں ہی ہے مقام صفین یہ، تو ہمیشہ کیا کہتے ہیں پورے سی ہوتی ہی رہتی ہے اس علاقے میں. تو کتاب ایک ہے، لیکن اس میں ہر چیز کا بیان ہوتا ہے. اس میں شریعت کا بیان بھی ہے. اس میں جو لوگ کیا کہتے ہیں بالغ ہو گئے، اب ان پہ شریعت کے احکام لاگو ہو رہے ہیں، تو شریعت کا بیان اس میں پڑھ لیں. مالدار ہو گیا تو زکوٰۃ کا بیان اس میں پڑھ لیں، حج کا بیان پڑھ لیں. کوئی اگر ملک کا بادشاہ ہو گیا تو سیاست کا بیان اس میں پڑھ لیں. اسی طریقے سے ہر طرح کے غیب کا علم بھی کتابوں میں موجود ہوتا ہے. جیسا کہ کعب احبار نے فرمایا کہ یہ غیب جو میں بتا رہا ہوں یہ کتاب توریت سے بتا رہا ہوں. تو اس لیے اس آیت کے ذریعے سے جو کھل کر کے بات سامنے آ رہی ہے کہ کسی بھی انسان کو سب کو برابر نہیں سمجھنا چاہیے. انبیاء کی بہت بڑی شان ہوتی ہے، انبیاء کی بہت بڑی شان ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی ملتا ہے وہ نبی کے ذریعے سے ہی ملتا ہے نا. اب یہ فرما رہا ہے پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اس کو لے لو، مضبوطی سے پکڑ لو، اور اپنی قوم کو اس میں سے جو احسن ہے وہ دے دو، اور ان سے کہہ دو جو اس میں سے احسن ہے، جو فرض واجب ہے ان کے لیے ضروری ہے، بس اس کو لے لیں اور اس پہ عمل کریں. پتہ یہ چلا کہ جو کچھ نبی دیں گے وہی ملے گا. بھائی اللہ فرما رہا کہ لے لو، اے موسیٰ آپ لے لو، اور اس میں سے جو کیا کہتے ہیں احسن ہے، فرض واجب ہے، وہ ان کو دے دو. تو دیتے نبی ہی ہیں، بغیر نبی کے واسطے کے، بغیر نبی کے ذریعے جو کچھ نہیں ملتا، نہ شریعت ملتا ہے، نہ طریقت ملتا، کچھ نہیں ملتا ہے. اور جتنا دیتے ہیں اتنا ہی ملتا ہے. تو انبیاء کی بہت بڑی شان ہوتی ہے. پھر انبیاء کے بعد ان کے جو صحابہ ہیں ان کی بڑی شان ہوتی ہے،
اور اولیاء ان کی بھی بڑی شان ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ جو کچھ نبیوں کو ملتا ہے وہ عام لوگوں کو تو صرف فرائض، واجبات اور جو ضروری باتیں ہیں دین کی وہ عطا کرتے ہیں، اور وہی حکم بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو اور چیزیں ہیں جس کو اس لائق سمجھتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ اب صحابہ 1,24,000 ہوئے ہیں، لیکن 1,24,000 صحابہ میں کم و بیش، یا 2,24,000 کم و بیش، سارے صحابہ ایک درجے کے نہیں ہیں، سارے صحابہ ایک درجے کے نہیں ہیں، اسی میں کوئی جنرل ہوا، اسی میں کوئی کیا کہتے ہیں کمانڈر ہوا، اسی میں کوئی جج ہوا، اسی میں کوئی کیا کہتے ہیں، اسی میں کوئی بہت بڑا وہ رائٹر ہوا، اور اسی میں کوئی طریقت، معرفت، حقیقت کا امام ہوا، جیسے صدیق اکبر، حضرت علی، یہ طریقت کے امام ہوئے، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، یہ طریقت، معرفت، حقیقت کے امام ہیں۔ یہ جتنے بھی خانقاہوں میں جو معاملات چل رہے ہیں اور خانقاہوں میں جو سب اسرار اور بھید اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلہ در سلسلہ جو سب آئے ہیں، وہ سب حضرت علی، صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی کے ذریعے سے ہی آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو بتایا اور یہ لوگ پیڑھی در پیڑھی بتاتے چلے گئے، اور وہ آج جتنے بھی بڑے بڑے خانقاہ ہیں جو پیران نظام ہیں، جب ان کو گدی ملتی ہے، سجادگی ملتی ہے، تو ان کو وہ چیز بتا دیا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا